ہیلو اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے مبشر زیدی، زرار کھوڑو اور وسعت اللہ خان کا سلام قبول کیجیے۔ آج الصبح پاک افغان سرحد پر ایک دہشت گرد حملہ ہوا ہے جب پاکستانی فوجی وہاں پر باڑ لگا رہے تھے اور افغان بارڈر کے اس پار سے 60 سے 70 دہشت گرد آئے جنہوں نے یہ حملہ کیا، جس میں 3 ہمارے جو فوجی بھائی ہیں وہ شہید ہوئے۔ ان میں لانس نائک علی، لانس نائک نذیر اور سپاہی امداد اللہ یہ شہید ہوئے اور 7 فوجی جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستانی فوج کے جو تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے ایک جو پریس ریلیز جاری کی گئی، اس میں ایک آگیا کہ علاقے میں موجود دستوں نے جوابی کارروائی کی جس میں کئی شدت پسند ہلاک ہوئے ہیں اور یہ جو حملہ ہے اس کو پسپا بھی کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ شمالی وزیرستان کے علاقے الواڑہ میں ہوا ہے جو بالکل بارڈر کے ساتھ ہے۔ میں سن رہا تھا کچھ صحافیوں نے جو وہاں سے جنہوں نے اس کو کور کیا ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس سائٹ پر جو دہشت گرد ہیں وہ پکتیکا یا خوست کی جانب سے آئے تھے۔ اب اس میں سوال یہی ہے کہ پاکستان بارہا یہ کہہ چکا ہے افغانستان کو کہ اس طرح کی کارروائیوں کو کنٹرول کرے اپنی بارڈر کی سائٹ سے۔ آج اسلام آباد میں افغان ناظم الامور جو ہیں ان کو بھی طلب کر کے احتجاج کیا گیا اور کہا گیا کہ اس بات کو انشور کیا جائے کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے پاکستان کے خلاف دہشت گرد حملوں میں استعمال ہے۔ ہاں اچھا، اب ایک معصومانہ سوال ہے، اس کا جواب دینے کی نہیں ہے اگر آپ نہ دینا چاہیں، لیکن بالاکوٹ پریسیڈنٹ کے بعد کیا ہم بھی اسٹرائکس کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں ان کی سرزمین ہی استعمال کی گئی ہے، اور کیا اس پر بھی اتنی ہی خاموشی ہوگی اس معصومانہ برادری سے؟ معصومانہ سوال کے جواب میں بھی ایک معصومانہ سوال کروں کہ جو یہاں سے نہیں، اچھا ہاں بتائیں کیا سوال کروں گا؟ نہیں مجھے نہیں پتا۔ ہاں سوال یہ ہے کہ جس علاقے سے یہ جو دہشت گرد 60-70 آئے، کیا یہاں افغان گورنمنٹ کی ریٹ ہے؟ نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں پر میں ایک اور پھر کاؤنٹر جواب دے سکتا ہوں کہ اگر رٹ نہیں ہے، اور جو میں سمجھ رہا تھا کہ آپ کہنے والے ہیں کہ جی آپ افغانستان میں تو الزام لگاتے ہیں کہ آپ سے لوگ بارڈر کراس کر کے اٹیک کرتے ہیں، تو یار پھر تو ان کو حق میں ہونا چاہیے کہ بارڈر پہ فینسنگ ہو، کیونکہ فینس یہ تو نہیں تمیز کرے گا نا کہ کون کہاں سے آ رہا ہے۔ نہیں کیوں؟ اس لیے حق میں نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ڈیورنٹ لائن کو مانتے ہی نہیں، ڈیورنٹ لائن کو مانتے نہیں، یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو کیا ان کے لیے دہشت گردی کم اہم ہے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ نہیں، تاریخی کلیم ہے نا، وہ مان لیں گے۔ ٹیررزم کو چھوڑ دو، تاریخی کلیم زیادہ اہم ہے۔ ظاہر ہے تاریخی کلیم زیادہ اہم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے جب انڈیا نے لائن آف کنٹرول پہ باڑ لگانے کی کوشش کی اب سے کوئی 20-25 سال پہلے، تو پاکستان نے اس پہ احتجاج کیا۔ کیوں احتجاج کیا؟ کیونکہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے انٹرنیشنلی، لیکن یہ نہیں لگا سکتے۔ لیکن کنٹرول ایک الگ چیز ہے یار، سن تو لو یار۔ اچھا چلے بتائیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں نا، پاکستان دنیا کہہ رہی ہے نا سر، مطلب دیکھیں ایک آپ نے کہا ڈسپیوٹڈ سر، مجھے میری بات مکمل کرنا چلے، آپ بات مکمل کریں۔ تھینک یو۔ اوکے، یہ پاکستان نے اعتراض کیا کہ یہ انٹرنیشنلی ڈسپیوٹڈ ہے، ٹھیک ہے، اس بات سمجھ میں آتی ہے۔ افغانستان جو ہے وہ ہمیشہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیورنٹ لائن بارڈر ہی نہیں ہے، حالانکہ دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے، لیکن کوئی ہر افغان حکومت کا، بھلے طالبان ہو، ظاہر شاہ ہو، داؤد ہو، ترقی ہو، اس سے قطع نظر ان کا ایک کانسٹنٹ ایک چلا آ رہا ہے کہ نہیں صاحب، ڈیورنٹ لائن کو ہم نہیں مانتے۔ تو افغان نقطہ نظر سے اگر یہ بات ہے تو وہ مخالفت کریں گے۔ اب وہ جائز ہے ناجائز ہے وہ ایک، چلے کم از کم ایک ایشو تو ہے جس پہ طالبان اور افغان حکومت ایک پیج پر ہے۔ نہیں، ہر افغان حکومت اور طالبان۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ یہ ابھی جو 29 تاریخ کو DG/ISPR نے پریس کانفرنس کی تھی، اس میں انہوں نے اعداد شمار دیے تھے کہ جی بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے ملنے والی جو سرحد ہے اس پہ 1000 کلومیٹر پہ فینسنگ ہو چکی ہے اور باقی جاری ہے، وہ بھی تیزی سے ہو جائے گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ 823 جو سرحدی قلعے ہیں ان میں سے 300 مکمل ہو گئے ہیں۔ ایران کے ساتھ جو بارڈر ہے اس پہ بھی فینسنگ ہو رہی ہے۔ اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ پاکستان کی سرحد 4 ملکوں سے ملتی ہے، ان میں سے 3 ملکوں کے ساتھ بارڈر فینسنگ ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے۔
تو یہ بھی ایک مزیدار صورت میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہمارے سے ہی بات کر لینی چاہیے, ان کو بھی وال بنانا ہے. جس طرح کے واقعہ پاکستان میں دہشت گردی کے ہوئے اور بعد میں ٹریک ڈاؤن ہوئے کہ وہ افغان بارڈر سے وہاں سے لوگ آئے تھے, تو ظاہر سی بات ہے ہمیں بھی اپنا بارڈر سیکیور کرنا ہے, اور اسی لیے باڑ لگانے کا, اور یہ ہم کاش ایسا نہ کرنا پڑتا, لیکن اب کیا کر سکتے ہیں. بہرحال آج کی ایک اور بہت بڑی جو خبر ہے وہ ہے مسعود اظہر اور یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے بارے میں. تو میں خیر ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر اس پر بھی بات کریں. ویلکم بیک. اور آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل نے پاکستان کی کالعدم تنظیم جیش محمد کے سربراہ مولانا مسعود اظہر کا نام عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے, اور اس کے اب مسعود اظہر کے تمام اثاثے منجمد کیے جائیں گے, ان کے سفر پر پابندی ہوگی, اور وہ کسی بھی قسم کا اسلحہ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے. یہ تو ایک سٹینڈرڈ وہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ پاکستانی حکومت پہلے ہی یہ قدم اٹھا چکی ہے, اور بہرحال کیونکہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, تو جب یہ ڈیولپمنٹ آئی تو بھارت نے تو طوفان مچ گیا ان کے میڈیا میں کہ جی اس سے بڑی سفارتی فتح. ہاں وہی شروع میں جو ہے انہوں نے جو سفارتی فتح کر کے اور شادیانے ڈرم بجا دیے اور کہا کہ جی یہ دیکھیں دونوں کے خوش ہونے کی جسٹیفیکیشن ہے نا, بالکل انڈیا کے بھی اور پاکستان کی. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں, لیکن میں تو انیشل کہہ رہا ہوں کیونکہ اس وقت تک سٹیٹمنٹ نہیں آئی تھی. اب جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو جس وجہ سے ان کا نام شامل کیا گیا اس کی وجہ 1999 کا طیارہ ہائی جیکنگ کیس, القاعدہ اور طالبان کی سپورٹ اور جہاد کے لیے ریکروٹ کرنے کے لیے افغانستان میں ان کو وہ کیا گیا. دو بڑے انڈیا کے مطالبات تھے کہ پلوامہ اٹیک اور کشمیر کو کسی طریقے سے لنک کیا جائے. تو چائنا اور تمام بڑی طاقتوں نے مل کے جو فیصلہ کیا, کیونکہ چائنا نے اس پہ ٹیکنیکل ہولڈ رکھا ہوا تھا, 4 دفعہ انہوں نے ویٹو کیا اس قرارداد کو, اور اب انہوں نے اس بات پہ ایگری کیا ہے کہ اگر آپ اس میں سے پلوامہ اور جو ہے کشمیر کا نام نکال دیں, وہ نام نکل گیا. جو انیشل نوٹیفیکیشن تھا اس میں یہ نام تھا, آپ نے سہاسنی حیدر کی ٹویٹ بھی دیکھی ہوگی بھارتی جرنلسٹ کی, جب اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو کشمیر کا نام ہی نہیں ہے. لیکن ابھی ایک راستہ ہے, اگر مسعود اظہر چاہیں تو اقوام متحدہ کے جو محتسب ہیں اومبڈس مین ان کو درخواست دے سکتے ہیں کہ میرا نام جو ہے سینکشن کمیٹی 1267 میں ناجائز طور پہ شامل, مطلب پریویو پیٹیشن کر سکتے ہیں. ویسے انہیں نمبر الاٹ ہو گیا ہے 422. ہاں اچھا چلیں ٹھیک ہے, 2 اوپر. ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران یوسف, صحافی ہیں, ٹریبیون سے منسلک ہیں, پہلے ہمارے سینئر اینکر رہے ہوئے ہیں, ہمارے کولیگ مطلب رہے ہوئے ہیں, اور بڑے اچھے اینکر تھے, رپورٹر بھی بہت اچھے ہیں. انہوں نے کافی عرصے سے اس معاملے کے اوپر یہ رپورٹنگ کر رہے تھے, اور ہم لوگ آبزرو بھی کر رہے تھے کہ بارہا انہوں نے کہا کہ یہ بات اس طرف جا رہی ہے, اور چائنا نے اور ان کی اس پہ ٹیکنیکل ہولڈ کس وجہ سے ہٹائے گا. تو کامران, تھینک یو فار جوائننگ اس. تو بتائیے, آپ کے پاس تو سمندر پار کوئی چڑیا ہے جو اوڑ کے آتی ہے اور آپ کو بتاتی رہتی ہے کہ جناب یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, پس پردہ کیا ہوا یہ بتائیے. نہیں کوئی چڑیا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کرکٹ کا ورلڈ کپ آنے والا ہے تو دل کرتا ہے کبھی چھکا مارنے کا, تو چھکا لگ جاتا ہے کبھی میرے خیال میں. تو لیکن آن اے سیریس نوٹ, میرے خیال میں یہ پلوامہ حملے کے بعد اور پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہوئی 27 اور 28 فروری کو, تو اس کے بعد سے ایک بیک گراؤنڈ بریفنگ رکھی گئی کافی اعلیٰ حکام کی طرف سے. تو اس بریفنگ میں بھی تھا, تو اس وقت وہاں پر کلیئر انڈیکیشن سب سے پہلے دے دی گئی کہ اب پاکستان نے پلوامہ حملے سے پہلے ہی یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو تمام اس طرح کے گروہ ہیں ان کا ایونچولی ان کو فیز آؤٹ کیا جائے گا, اور اب فیصلہ پاکستان نے یہ کرنا ہے کہ کیا ان کے لیے کوئی انڈیویژول امپورٹنٹ ہے یا پھر پاکستان کا جو مفاد ہے. اور ساتھ میں یہ بھی ان صاحب کا کہنا تھا, بڑی سینئر پوزیشن پہ ہیں, کہ پاکستان کو اب اپنے دوستوں کو مزید تنگ نہیں کرنا چاہیے. مطلب اشارہ چائنا کی طرف تھا کہ اگر 2008 سے مسعود اظہر کے خلاف باقاعدگی سے جو بھارت کے ایلائز ہیں, ویسٹرن ایلائز, امریکہ ہے, برطانیہ ہے, فرانس ہے, وہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ مسعود اظہر کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا جائے,
تو میرا خیال ہے چائنا کو مزید تنگ نہیں کرنا چاہیے. صرف سوال اتنا تھا کہ کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اوپر اس کا الزام نہ آئے. تو اس سلسلے میں میرے خیال میں چائنا اور پاکستان کی ڈپلومیسی جو ہے وہ سکسیسفل رہی ہے میرے خیال میں. جو نیریٹو سمری جو آتی ہے جو ڈیزگنیشن کے ساتھ, تو اس میں اگر دیکھیں تو جو پاکستان اور چائنا کے 2 میجر کنسرن تھے کہ مسعود اظہر کو آپ ضرور دہشت گرد ڈکلیئر کیجئے, لیکن اس کا لنک کشمیر کی جو فریڈم سٹرگل ہے اس کے ساتھ مت جوڑیے, اس کو پلوامہ کے ساتھ مت جوڑیے, اور کسی بھی جو پاکستان کا ریاستی ادارہ ہے اس سے اس کا تعلق مت جوڑیے. تو اس سلسلے میں میرے خیال میں پاکستان اس حد تک کامیاب رہا ہے, اور یہی وجہ ہے جیسے آپ ذکر کر رہے تھے کہ شروع میں بھارت میں تو کافی سیلیبریشنز تھیں, تو اب ان کو شاید احساس ہوا ہے کہ تھرڈ امپائر کے پاس گیا ہے تو لگتا ہے کہ نو بال ہو گئی ہے. اس طرح سے جس طرح سے وہ چاہ رہے تھے اس طرح سے ہوا نہیں ہے. اچھا, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پلوامہ تو ابھی ہوا ہے نا 2-2.5 مہینے پہلے, لیکن یہ آپ نے جو فرمایا کہ 2008 سے اب تک چوتھا ہولڈ چائنا نے لگایا, تو پلوامہ سے پہلے جو ہولڈ لگائے ان کی کیا وجوہات تھیں؟ ان کی بنیادی وجوہات جب فیصلہ ہونے والا تھا اس سے پہلے دفتر خارجہ میں کچھ صحافیوں کو بریفنگ بھی بیک گراؤنڈ دی گئی, تو یہی سوال ہوا. تو انہوں نے بنیادی وجہ یہ بتائی کہ پاکستان اور چائنا نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آپ مسعود اظہر کو دہشت گرد ڈکلیئر نہ کریں. جو اس میں وجہ پیش کی گئی کہ اس سے پہلے چائنا کیوں ٹیکنیکل ہولڈ کرتا رہا, سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ جب 2008 میں پہلی دفعہ بھارت کی طرف سے یہ کوشش کی گئی تو انہوں نے پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں ان کو اس میں امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی. دوسرا, جب بھی مسعود اظہر کا نام آتا تو وہ جو کشمیر کے اندر پاکستان جو سمجھتا ہے کہ ایک انڈیجنس فریڈم موومنٹ ہے, اس کو بھارت کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ دہشت گردی کے ساتھ تعلق اس کا جوڑا جائے. اس وجہ سے ٹیکنیکل ہولڈ ہوتا رہا, اور جب لیٹسٹ ریزولوشن بھی آئی تو اس میں بھی یہی تھا. لیکن 29 اپریل کو ایک نئی ریزولوشن برطانیہ, امریکہ اور فرانس کی طرف سے آئی, جس میں وہ تمام جو پولیٹیکل ریفرنس تھے پاکستان کے مطابق, کشمیر ہو یا پاکستان کے ریاستی ادارے ہوں یا پلوامہ ہو, اس کو اس میں سے ہٹا دیا گیا. اور اس کے بعد پاکستان نے کہا کہ ہمیں اب کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے, آپ ان کو بے شک جو ہے وہ دہشت گردوں کی لسٹ میں شامل کر لیجیے. اچھا سوری, آپ کوئی سوال ہے؟ ایک سوال یہ ہے میرا کہ انڈیا میں ظاہر ہے اب 3 فیزز اور رہ گئے ہیں الیکشن کے, تو مودی کے لیے بس اتنا کافی تھا کہ یہ ان کو بین کر دیا جائے اقوام متحدہ کی طرف سے. تو اگر 15-20 دن اور ہولڈ کر لینے کا کوئی امکان تھا کہ تاکہ یہ الیکشن گزر جائیں, اس لیے کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مودی کو بہت فائدہ ہوگا الیکشن کا, وہ تو خوب ایکسپلائٹ کریں گے کہ دیکھا پاکستان ڈر گیا, گھٹنے ٹیک دیے, اور جیش محمد کے سربراہ کو جو ہے اقوام متحدہ نے دہشت گرد قرار دے دیا. انہوں نے آج بلکہ کہنا شروع کر دیا. آج جو ایک وہ انتخابی ریلی سے خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے یہ بات اس کا ذکر کیا ہے کہ دیکھیں یہ ہے کہ اب بھارت کی جو ہے وہ بین الاقوامی برادری ان کے کنسرنز کو اگنور نہیں کر سکتی دہشت گردی کے معاملے پر, اور آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اور دوسری طرف کانگریس یہ کہہ رہی ہے کہ لگتا یہ ہے کہ شاید یہ مودی کو جتوانے کے لیے جو بھی اقدام ہوا ہے. اس کے اندر ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی ہے کہ ایک یہ بھی خبریں چل رہی ہیں کہ شاید ابھی رزلٹس تو آنا باقی ہیں, لیکن آلریڈی ایک پریپریشن ہو رہی ہے. 2018 میں بھی ایک انفارمل سمٹ ہوئی تھی چائنا اور انڈیا کے درمیان چائنا میں, اور اس میں یہ مسعود اظہر کا ذکر بھی کافی آیا ہے. اور اب یہ بھارتی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ اب اگلے جو انفارمل جو ایک سمٹ ہے اس کی پریپریشن ہو رہی ہے. وہ کہاں پہ ہوگا اس کا تعین ہونا باقی ہے, شاید وہ الیکشن کے بعد اکتوبر یا نومبر میں ہوگا, تو شاید اس کی پریپریشن کی جا رہی ہے. لیکن دوسری طرف کچھ یہ بھی خبریں ہیں کہ یہ بیہائنڈ دا سین, کیونکہ یہ ساری نیگوسیشنز ہوتی رہی ہیں, شاید یہ ایک کوئڈ پرو کو ہے. ایک مودی صاحب کو بھی ایک جواز چاہیے تھا کہ انہوں نے ایک اتنا ہائی پچ پہ لے گئے تھے, اور پھر 27 اور 28 فروری کے واقعے کے بعد جس طرح سے ان کو سبکی ہوئی سفارتی اور عسکری سطح پہ, جس طرح سے پاکستان نے ان کے 2 جہاز مار گرائے اور پائلٹ کو بھی پکڑا, تو اس کے لیے ان کو کوئی ایسا پوائنٹ ضرور چاہیے تھا کہ جہاں پہ ایٹ لیسٹ وہ اپنے لوگوں کو بتا سکیں کہ دیکھیں ہمیں کچھ کامیابی ملی ہے. تو یہ ایونچولی اگر مودی دوبارہ منتخب ہوتے ہیں تو آج دفتر خارجہ کے کچھ حکام کی طرف سے یہ انڈیکیشن ملی کہ شاید یہ ایک
نارملائزیشن کی طرف جو ہے ایٹ لیسٹ ریزمپشن آف ڈائلاگ کی طرف ایک قدم ہو سکتا ہے, کیونکہ مودی کہیں گے دیکھیں کہ پاکستان نے ان کے کہنے پر یہ ایکشن شروع کر دیے ہیں. پاکستان دوسری جانب یہ کہے گا کہ ہم نے جو بھی کیا اپنے قومی مفاد میں کیا اور اس کا کشمیر اور پلوامہ سے کوئی تذکرہ نہیں ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ ایک ون ون سچویشن ہے, اس میں کافی انٹرنیشنل پلیئرز بھی اسی لیے انوالو. اچھا کامران, ون ون کی آپ نے بات کی اور بالکل دیکھیں مودی کا ایڈوانٹیج جاتا ہے, فیس سیونگ ہے, پاکستان سے کوئڈ ہے یا چین سے کوئڈ ہے یا دونوں سے کوئڈ ہے, وہ ایک الگ بات ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی نظر میں فیٹف پر اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا, کیونکہ یہ تو چلے ایک ٹیکنیکل ڈیزگنیشن ہے, پہلے ہی اس کی نقل و حرکت پر پابندی ہے اور ویسے بھی وہ فرینکلی اسپیکنگ چلی ہوئی کارتوس ہے, تو اس کا کوئی نو لاس نو گین ٹائپ سچویشن ہے پاکستان کے لیے. میری نظر میں بڑا مسئلہ ہے فیٹف, بڑا مسئلہ ہے گرے لسٹ, بڑا مسئلہ ہے بلیک لسٹ. آپ کا خیال ہے کہ اس سے کوئی اثر پڑے گا؟ میرا خیال میں اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہ پریسائسلی آج سوال ہوا بھی دفتر خارجہ کے حکام سے کہ کیا اس سے پاکستان کا جو کیس ہے اس میں کوئی بہتری آئے گی. تو انہوں نے کہا کہ اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایٹ لیسٹ اس سے جو اوور آل پاکستان کے جو حکام ہیں, ان کا دفتر خارجہ کے حکام ہیں, ان کا خیال ہے کہ جو پاکستان کے بارے mit جو پرسیپشن ہے کہ شاید ہم بلا وجہ مسعود اظہر کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرنے میں کوئی رکاوٹ بن رہے ہیں, تو اس سلسلے میں شاید جو پرسیپشن ہے اس میں کچھ بہتری آئے گی, لیکن اس کا کوئی ڈائریکٹلی لنکڈ نہیں ہے, کیونکہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی جہاں تک بات ہے تو وہ کافی ٹیکنیکل ایشو ہے, اس میں ٹیرر فائنینسنگ کے ہیں, بہت سے ایسے ایشوز ہیں, اور ایک آلریڈی ایکشن پلان پاکستان اس پہ عمل کر رہا ہے, آلریڈی سبمٹ کر چکا ہے. لیکن پاکستان یقیناً کوشش ضرور کرے گا کہ اس کو اپنا کیس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ پاکستان جو ہے وہ کمیٹڈ ہے اور ہر طرح کا جو بھی دہشت گردی ہے اس کے خلاف ہے. اور میں آپ کو ایک اور خبر بھی دے دوں کہ شاید یہ جو مسعود اظہر کی ڈیزگنیشن ہے, اس سے آگے چل کر اور بھی کچھ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان ایسے سٹیپس لے رہا ہے جس سے شاید پاکستان کی جو پرسیپشن ہے یا جو مس پرسیپشن ہے پاکستان کے بارے میں کہ پاکستان کچھ گروہوں کو ان کے خلاف ایکشن نہیں لے رہا, اس کو زائل کرنے میں کافی مدد ملے گی. اور جو حکام کا کہنا ہے کہ ایک ڈیسیژن ہو چکا ہے, اس کی ٹائمنگ کا تعین اور اس کو کس طرح سے ایکسیکیوٹ کرنا ہے وہ پاکستان اپنے مفاد میں کرے گا. کچھ ممالک ضرور چاہتے ہیں کہ پاکستان شاید ایک نئی جنگ چھیڑ دے, وہ پاکستان ہرگز ایسی حرکت نہیں کرے گا, اپنے طریقے سے ان تمام معاملات کو ڈیل کرے گا. اور یہ جو سارا سلسلہ ہے یہ کریک ڈاؤن ہے, یہ صرف مسعود اظہر تک نہیں, آئندہ آنے والے دنوں میں اور لوگوں تک بھی جائے گا. ویری انٹرسٹنگ. اور یہ ہے کہ یہ تو انڈیکیشنز آ گئی تھی کہ اب اس طرح کی تنظیموں کو جو ہے لگام ڈالی جائے گی, اور ہم نے دیکھا بھی کہ ایک کریک ڈاؤن بھی ہوا. لیکن اس دفعہ کا جو کریک ڈاؤن ہے اس میں فرق یہ ہے کہ وہ نہیں ہوا جو پہلے کریک ڈاؤنز میں ہوتا تھا کہ فوراً کورٹ چلے گئے, کورٹ جا کر کے آپ نے ریپریو لے لی اور وہ سارا کچھ وہ کر کے. اچھا میں ایک آخری سوال ہے کامران سے, اگر ہم نے اور بات کرنی ہے. اچھا کامران, آپ بات کر رہے تھے پرسیپشن کی, تو ایک اور پرسیپشن بھی ہے کہ مطلب ہمالیوں سے زیادہ بلند, ڈیپر دین دا سیز, جو پاک چین دوستی ہے اس میں ہلکی سی ایک کولنگ آف فیز ہم دیکھ رہے ہیں. میں شاید یہ نہیں کہہ رہا, لیکن ایک پرسیپشن ہے. آپ اگری کرتے ہیں اس سے؟ میرا خیال ہے ایشوز تو ہیں پاکستان اور چائنا کے معاملات کے اوپر, لیکن میرا نہیں خیال کہ کیونکہ چائنا کے لیے پاکستان بہت امپورٹنٹ ہے, اور ابھی بھی جو کچھ حکام کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا تھا, ہمارا ابھی بھی اتنا ٹرسٹ ہے, اگر ابھی بھی ہم نہ چاہتے, اگر چائنا کو یہ ریکویسٹ کرتے کہ ابھی بھی آپ ٹیکنیکل ہولڈ رکھتے ہیں, تو چائنا ہماری بات کو رد نہ کرتا. یہ ہمارا اپنا فیصلہ ہے, کیونکہ اس چیز کا پاکستان کو بھی احساس ہے کہ آخر کب تک آپ ایک انڈیویجول کے لیے اپنے ایک دیرینہ دوست کو اس مشکل میں ڈالیں گے, یا اپنے ملک کی امیج یا آپ کے جو ملک کی امیج ہے. چائنا کے لیے ایک آسان, چائنا کے لیے میرے خیال میں معاملات آسان کر دیے, کیونکہ چائنا سول ایک آئسولیٹڈ تھا. جب بھی کبھی یہ معاملہ جاتا تھا تو وہ ایک سٹینڈ الون تھے, کیونکہ وہ ویٹو کر دیتے تھے یا ٹیکنیکل ہولڈ کر دیتے, تو ان کے لیے بھی کافی مشکل سچویشن ہوتی تھی ان تمام معاملات کو ڈیفینڈ کرنا. تو شاید میرے خیال میں اس معاملے پر پاکستان نے چائنا کے لیے معاملات کچھ آسان کر دیے ہیں, شاید آنے والے دنوں میں بہتری ہی ہوگی. بہت خوب, تھینک یو ویری مچ کامران. تو یہ تو صرف ون ون نہیں ہے, شاید ون ون ون
آپ فکر مت کریں، چین پاکستان تعلقات کہیں نہیں جا رہے. ایک تو چین کی بہت بڑی رقم لگ چکی ہے اب یہاں، پیسے پکڑے ہوئے ہم نے $50 بلین پلس. دوسرے یہ ہے کہ لیکن اسٹریٹجک ریالٹی، اور اینڈریو اسمال کی جو کتاب ہے اس میں جو ایک چینی جرنل کا کوٹیشن ہے کہ پاکستان چین کا اسرائیل ہے. اسی بات پر ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک جی. اب کچھ دیر ہم مسعود اظہر والے معاملے پر ہی بات کریں گے. یہ جو ابھی کامران یوسف صاحب بات کر رہے تھے، اور اگین اس خبر میں بھی وہ سب سے پہلے تھے، اور کچھ اور اس طرح کی خبریں بھی انہوں نے جو دی ہیں جو پھر بعد میں درست ثابت ہوئیں. تو اس بیک گراؤنڈ میں جو انہوں نے بات کی ہے کہ ایک ڈیسیژن لی گئی ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ میں، پاکستانی سیکیورٹی اپریٹس جو بھی آپ کہنا چاہیں، جو بھی تھے ریاست کی طرف سے، کہ ان کو فیز آؤٹ کیا جائے کیونکہ ان کی کوئی ہمیں یوٹیلیٹی نہیں رہی، اور انفیکٹ یہ اسٹریٹجک ایسٹ نہیں ہے، اسٹریٹجک لائبلٹیز بدلے حالات میں. سر مجھے پتہ نہیں کیوں یار ایک خبر یاد آ رہی ہے، کوئی شرارتی سا بچہ ہے، شریل المیڈا اس نے لکھی تھی، آپ کو یاد آ رہی ہے وہ خبر؟ ہاں، ایکٹ اگینسٹ ملیٹنٹ گروپس اور فیس انٹرنیشنل آئسولیشن، ایسی کوئی خبر تھی. اور بڑا اس کے اوپر میں نے سنا، یاد ہے مجھے، اگر درست یاد ہے مجھے، تو بڑا شور و بچا تھا یار. حضرت علی کا ایک قول ہے کہ بے وقت کا مذاق دشمنی کا سبب بن جاتا ہے. سر یہ چیز تھوڑا ویٹ کر لیتا ہے یار، تھوڑا ویٹ کر لیتا ہے. وہ سے کم زیادہ تھا، وہ بابا اوپر نیچے کا مسئلہ زیادہ تھا. اچھا، دو ہاتھیوں کی لڑائی میں سرل کچل گیا. لیکن اس کا یہ مطلب ضرور ہے کہ اس وقت بھی ریاست جو ہے، تمام حکومت، اسٹیبلشمنٹ، سب لوگ مل کر کے بیٹھ کر یہ ضرور سوچ رہے تھے اور بات کر رہے تھے. اصل میں جس دن سیریل کی سٹوری چھپی ہے نا، اس دن ریاست نے گینڈا دیکھا نہیں تھا، اگلے دن دیکھا. یہ بھی اسے سمجھ میں کہ اچھا ایسا ہوتا ہے گینڈا، پتہ نہیں. اچھا میں تو صرف صالح احمد صحیح بول رہے ہوں گے یار. انہوں نے جو بات کی جی کہ جی پاکستان آئندہ چل کے اور بھی ان ملیٹنٹ گروپس کے خلاف جو ہے وہ اس سامان کو جو ہے پھینکنے کے لیے سیریس ہے، تو میرا دھیان جو ہے گیا گلف کی طرف، خلیج فارس میں. میں کشتی لے کے نکل گیا نا تصور میں، اس لیے کہ ابھی وزیر اعظم نے ظاہر ہے ایران کا دورہ کیا ہے، بالکل اس سے پہلے سعودی عرب اور UAE کے ساتھ وغیرہ ڈیل ہوئی ہے. تو اچھا ہے کہ تجارتی، معاشی، انویسٹمنٹ کی حد تک تعلقات رکھے جائیں. بالکل. اور میجر جنرل آصف غفور نے 4 دن پہلے یہ کہا تھا، جو وجوہات بتائی تھی کہ پاکستان یہاں تک کیسے پہنچا، اس میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جی 80s میں اور 90s میں ہم پراکسی وار کا میدان بن گئے تھے ایران اور گلف کی ریاستوں کے درمیان. یہ ریئلائز کھلا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ نہیں کرنا چاہتے اور نہ کریں گے. تو اس لحاظ سے انویسٹمنٹ از موسٹ ویلکم، قرضے موسٹ ویلکم، امداد موسٹ ویلکم. پراکسی وار نہ کریں. اب مدرسے زیادہ مت قائم کرنا اور لوگوں کو جو ہے نا اکسانا نہیں. لیکن اس وقت جائز ہے، جائز. یہ اگر پالیسی یہ تو بڑی اگر یہ ہے تو بہت مطلب اس وقت خطے کی صورت ایسی تھی کہ ہم نہ بھی پراکسی کرتے تو ارد گرد اتنی پراکسیز تھیں، وہ آپ کچھ کر نہیں سکتے. کچھ نہیں، آپ کو اپنی پراکسی رکھنی، شاید ہمیں بھی ضرورت تھی. ہاں ہمیں بھی ضرورت تھی اور دنیا کو بھی ضرورت تھی. دیکھیں ہم نے تو ایک پہلے کولڈ وار ہو گئی، تو وہ ظاہر ہے وہی 2 مگرمچھوں کی لڑائی میں ہم کیا کرتے ہیں، یا فار دیٹ میٹر آفٹر 9/11 مگرمچھ تو نکل لیے، بچا کھچا یہاں ہوتا ہے. یہ کہ ہم لوگوں نے سم ہاؤ اس چیز کو ریئلائز نہیں کیا کہ یہ چیز ہمارے اوپر. سر وہ کبھی کہتے ہیں نا کہ ہائنڈ سائٹ از 20/20. یو نو جب آپ ایک چیز سے گزر رہے ہوتے ہو نا تو اس وقت نہیں سمجھ آ رہی ہوتی شاید. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ اب ہم آہستہ آہستہ سیانے ہوتے جا رہے ہیں؟ سر لیکن اس بہت بڑی قیمت چکائی ہے. وہ تو ہے، لیکن 15 سال بہت کچھ لوگ ہیں باس وہ پوری زندگی مار کھا کے بھی سیانے نہیں ہوتے. اگر اب ہم سیانے ہو رہے ہیں تو میں تو اس بات پہ کنونس ہوں کہ ہم جو ہے بہتری کی جا رہے ہیں. وہ جو ایکسٹریمزم یا وہ جو فال آؤٹ ہم نے برداشت کیا، سیانے تو ہم ہو رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے ہمیں ہر مسئلہ جو ہے اسٹریٹجک آنکھ سے نہیں دیکھنا چاہیے، سیاسی آنکھوں سے بھی دیکھنا چاہیے اور سیاست کو زیادہ سپیس دینا چاہیے. اچھا بالکل، یہ بھی. اور ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ تھوڑی سی اکنامک آنکھوں سے بھی دیکھنا چاہیے. بیکاز دیکھیے سیکیورٹی بھی اسی وقت تک ممکن ہے
جب تک آپ کی اکانومی چل رہی ہے نا. پائے ایک ہے, اگر پائی شرنک ہوتا گیا پائے, آپ کراس بارڈر افغان ٹریڈ کو ہی دیکھ لیں, اوور $1 بلین سے آ کے کہاں تک آئی ہے. بالکل اگین کس وجہ سے؟ اچھا افغان حکومت کا اس میں کردار رہا ہے, ڈو ناٹ ڈینائی اٹ, لیکن ہم نے بھی نا بہت زیادہ سیکیورٹی سینٹرک پالیسیز دی. اچھا وہ زمانہ سیکیورٹی پرابلم بھی ہے, میں یہ مانتا ہوں. نہیں سیکیورٹی سینٹرک, ابھی جو ہے وزیر داخلہ نے سینٹ میں کہا کہ جی پاکستان سیکیورٹی اسٹیٹ ہے, پاکستان ویلفیئر اسٹیٹ, لیکن مسئلہ یہ کہ وہ دن چلے گئے کہ جب آپ کہتے تھے یار میری یہ شرائط ہیں, یہ مانو گے تو میں تم سے تجارت کروں گا. اب ایسا نہیں ہے, اب گیم الگ ہے. اور چائنا سے سیکھنا چاہیے نا کہ دشمنی بھی چل رہی ہے, ساتھ میں ٹریڈ بھی چل رہا ہے. ہم نے چائنا سے بہت کچھ سیکھا, یہ کیوں نہیں سیکھا؟ یہی تو سیکھنے والی چیز ہے نا بات ہے نا صاحب, کہ سیکیورٹی دیکھیں ہر چیز, ہر ملک کے پیچھے جو ہے اس کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, لیکن فیس جو ہے آگے وہ سیویلینز کا ہوتا ہے اور ڈیسیجن میکنگ. ہمارے یہاں تھوڑا سا یہ ہوا کہ کریڈٹ لینے کے لیے جو ہے سم ہاؤ سیکیورٹی اسٹیٹ ہیز آلویز بن کہ یہ کریڈٹ ہمارا ہے جو اسٹریٹجک ہم نے فیصلہ کیا. میں صرف اتنا کہوں گا وہی سیویلین فیس تو ہے, یہ سیویلین فیس بالکل ہے. میں سیگمنٹ کو ریپ کرتے ہیں, وہی جو آپ نے بات کیا نا کہ پولیٹکس کو تھوڑا اسپیس بھی دو, سیویلین فیس کے ساتھ ایک سیویلین باڈی بھی آ جائے نا تو کوئی حرج نہیں. دیٹس آل. ایک وقفہ لے لیں. اچھا کبھی کبھی آپ ایک چیز ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو آپ کو کوئی اور چیز مل جاتی ہے. جیسے آج صبح ہی مجھے اپنی گاڑی کی چابیاں نہیں مل رہی تھیں, تو میں نے اپنے ہر پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈالا, شرٹیں چیک کی, چابیاں پھر بھی نہیں ملی, لیکن کوئی 2-3 ہزار روپے مجھے مل گئے, تو میں بڑا خوش ہوا. تو بالکل ایسے ہی بھارتی فوج کے ساتھ بھی بالکل آج کل ایسے ہی ہو رہا ہے کہ پچھلے 2 ماہ سے وہ F-16 ڈھونڈ رہے ہیں جی, کہ F-16 کا پر مل جائے, F-16 کا پہیہ مل جائے, اور کچھ نہیں تو F-16 نسوار کا پیکٹ ہی بندے کے ہاتھ میں دے دے تاکہ کچھ تو ہم جا کے دکھائیں گے. F-16 ماچس کی ڈبہ, مطلب واٹ ایور. تو ڈھونڈتے وہ پلوامہ بالا کوٹ سے بہت دور پہنچ کر نہ کہ ہمالیوں کے پہاڑ میں آ گئے, اور وہاں پر ان کو کیا ملا, F-16 نہیں ملا, لیکن یٹی کے پیروں کے نشان مل گئے. یٹی مطلب لیجنڈری, جی ہاں, جس کو پوری دنیا جس کو مطلب پتہ نہیں کتنے ملکوں کی پولیس اس کو ڈھونڈ رہی تھی. بہرحال ابومینیبل سنو مین بھی کرتے ہیں, اور اس کا اعلان کیا انڈین ملٹری کی ایک آفیشیل اکاؤنٹ ہے ADGPI, اور انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ ایک انڈین بھارتی فوج کی ماؤنٹینئرنگ ایکسپیڈیشن نے میتھیکل بیسٹ یٹی کے پیر کے نشان مل گئے, اور مطلب ٹھیک ٹھاک پیر ہے یار, مطلب اتنا 32 انچز بائی 15 انچز, مطلب شو سائز چیک کرو, کسی بازار میں نہیں ملے گا آپ کو. اور کہا کہ یہ پہلے مکالو بارن نیشنل پارک میں صرف اس کی جھلکیاں ملی تھی, اب ان کو ہمیں پیر کے نشان بھی مل گئے ہیں. بہت اچھی بات ہے, لوگ صدیوں سے یٹی کو ڈھونڈ رہے ہیں, اور اگر ان کو مل گئی ہے تو یقیناً یہ ایک ہسٹوریکل ایونٹ ہے. لیکن پھر کچھ لوگ ہیں, ہاں مطلب سپوائلر, جلے ہوئے سڑے ہوئے لوگ, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ذرا غور سے دیکھیں ان تصویروں کو, یا تصویروں کو واپس لائیں. ان کی تصویریں نہیں, پیر کے نشان کی تصویر نہیں, یہ والی نہیں ہے. اینی وے, جو ایک لائن میں ساری فٹ پرنٹس ہیں, تو پھر لوگ پوچھنے لگے کہ یار یہ بگ فٹ ہے یا 1 فٹ ہے, یا مطلب یہ کوئی بیچارہ معذور قسم کا یٹی ہے کہ وہ ایک ہی پیر پہ یا ہاپ اسکاچ کھیل رہا ہے. یہ بھی لوگ کر رہے ہیں. تو ایک صاحب ہیں ٹویٹر پر, اور انہوں نے اس کا ایک مطلب ایکسپلینیشن دی جو مجھے تو کافی پسند آئی. انہوں نے ایک ویڈیو اس کے ساتھ جاری کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے جو یٹی ہیں وہ ماڈلنگ کے شوقین ہیں, اور وہ اس طرح کیٹ واک کر رہے ہیں. جیسے یہ دیکھیں, یہ یٹی کیٹ واک کر رہا ہے, بالکل مطلب لک سٹائل ایوارڈز یا پاکستان فیشن ویک کی پریپریشن یہاں پر چل رہی ہے. لیکن ایک اور بندہ اس نے کہا کہ نہیں یار ایسا نہیں ہوتا, آخرکار یٹی بھی برف میں چل چل کے تھک جاتا ہے, اور کیونکہ اتنی ذہین چیز ہے یٹی, سالوں سے چھپا ہوا ہے, تو ہو سکتا ہے یہ سدھارتھ سنگھ صاحب کی ٹویٹ ہے کہ وہ اس طرح کی بائسیکل کا استعمال کر رہا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں بائسیکل کے پہیوں کی جگہ جوتے لگے ہوئے ہیں. اگر آپ یہ پوچھیں گے کہ جوتے کہاں سے آئے, تو آپ یہ بھی سوچ لیں کہ کوئی 3-4 سالوں سے جو لوگ یٹی کو ڈھونڈنے جاتے ہیں ان کو یہ گھڑپچو کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ابھی نندن بھائی کا بھی ایک جوتا یہاں پر شامل ہے, مجھے نہیں پتا. اب جیسے آپ کو پتا ہے کہ پھر ایک می ٹو ٹائپ ٹرینڈ بھی شروع ہو جاتا ہے, اور سب لوگ کہتے ہیں کہ جی ایسی کیا بڑی بات ہے, ہمارے شہر میں بھی یٹی گھومتے ہیں. جیسے ایک ہمارے ہیں سری نگر والے بھائی, باری باجی ایکچولی شازیہ بخشی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں سری نگر کے روڈ, تو یہ تو
ثبوت ہے کہ یہاں پر بھی یٹی گھوم رہا ہے, بیکاز دیکھو کتنے پیر کے نشان ہیں. اور پھر ظاہر ہے کہ ممبئی والے جو ہیں وہ بھی پیچھے نہیں رہ سکتے, تو ایک ممبئی والے بھائی نہیں سوری یہ بھی ایک اور باجی ہیں, پتہ نہیں کیا ہو گیا, کاجول سرینیوسم کا کہنا ہے کہ جی یہ دیکھیں سب سے بڑا جو فٹ پرنٹ ہے وہ تو یٹی کا ہے, اور جب بارشیں آئیں گی کراچی میں تو یقیناً یہاں پر بھی بہت زیادہ یٹی گھوم رہے ہوں گے. لیکن کچھ لوگ ہیں جو ان دیش دروہی ٹائپ لوگوں کو سے بالکل ناراض آتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کس طرح کی مذاق ہے. جیسے ایک ہے ہمارے بھائی صاحب پینتھر, آئی ہوپ کر رہا ہوں کہ یہ بھائی صاحب ہی ہیں, اگر غلطی ہو گئی تو معاف کر دیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی اگر نیشنل جیوگرافک پر ڈاکیومنٹری بنتی ہے یٹی کی تو یہ تو ایوارڈ وننگ ہوتی ہے, اور ہم کریں تو سالہ کیریکٹر ڈھیلا ہے. نہیں جھوٹ ہے, کیریکٹر ڈھیلا, کیریکٹر بھی نہیں ہوا رہے ہوتا. اور پھر پروین صاحب کی جو ہے ٹویٹ وہ ایوارڈ وننگ ٹویٹ ہے, یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے, اور کہہ رہا ہے کہ اور یہ بالکل سیریس ہے, اس میں ایک بھی طنز نہیں ہے, ایک رتی بھی نہیں ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سب لوگ بھارتی ایئر فورس سے, اور ایئر فورس پتہ نہیں کیوں اس میں آ گئی ہے, سے یہ یٹی کے بارے میں سوالات پوچھ رہے ہیں, جب ناسا نے بلیک ہول کی تصویر ڈالی آپ نے ان سے تو کبھی کوئی سوال نہیں کیا. اور بات بالکل صحیح ہے, کیونکہ میں نے تو کبھی بلیک ہول نہیں دیکھا, اپنے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اور کیونکہ لیکن وہ گورے ہیں ناسا والے, تو ظاہر ہے کہ ان کی بات مانی جا رہی ہے. اور پھر کچھ لوگ ہیں ظاہر ہے کہ جو مطلب سیاست سے دور ہو ہی نہیں سکتے. آئی مین اتنی ارتھ شیٹرنگ ہسٹوریکل ڈسکوری ہے, اور وہ پھر بھی سیاسی نقطۂ نظر سے سوچ رہے ہیں. جیسے ایک جوائے ڈاس صاحب ہیں, اور وہ کہتے ہیں ان کے بقول ان کے نریندر مودی صاحب نے بھارتی فوج کو 2 کام دیے کہ سر ایک تو یا تو کوئی ڈیولپمنٹ ورک ڈھونڈو جو میری حکومت نے پچھلے 5 سالوں میں کیا ہے, یا تو یٹی ڈھونڈو. تو انڈین آدمی نے کہا کہ سر ہم ابھی ٹیم بھیجتے ہیں ہمالیاز یٹی ڈھونڈنے. تو بس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم لوگ اس پہ بنا کہ ہماری دہشت اتنی ہے کہ ہماری لائن آف کنٹرول کے اس پر یٹی بھی ایک پاؤں پہ چلتا ہے. یہ بھی اچھا یار اگلی پریس کانفرنس میں خیال ہے کہ یہاں سے ہی لیڈ کرے گی کہ بھائی ہماری دہشت چیک کرے. کراچی میں شدید گرمی پڑ رہی ہے. ہاں بہت شدید. یار میں تو برف دیکھ کے نا قسم سے بہت میرا ہو رہا تھا کہ کچھ ادھار لے لیں برف وہاں سے. تو ہیٹ ویو کا سیزن چلا ہوا ہے, اور 3 دن رہے گی. بڑی شدید گرمی پڑی ہے. لیکن اس پہ آج میں نے ایک ٹویٹ دیکھی بڑے مزے کی. وہ یہ مصطفیٰ کمال نام تو سنا ہوگا, الیکشن سے پہلے سنا تھا, لیکن اس کے بعد ڈولفن والے, وہ ڈولفن ڈوب گئی تھی انتخابی نشان بھی یاد ہے یار. تو انہوں نے ان کی ایک سٹیٹمنٹ لگائی کہ اگلی حکومت ہماری ہوگی. مطلب آپ ذرا کانفیڈنس بھائی کا چیک کریں. تو اس پہ کیپشن ایک بھائی نے لگائی, ان کا نام جو ٹویٹر ہینڈل بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے, آرنلڈ شلوار نکر. تو انہوں نے لگائی کہ یہ اسٹیٹمنٹ کے بعد پتہ لگتا ہے کہ یہ ہیٹ ویو کے پہلے متاثرہ شخص ہیں اس وقت جو ہیٹ ویو آئی ہوئی ہے. تو میرے بات تو صحیح ہے, کیونکہ دیکھیں ہیٹ ویو میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جب برین ٹیمپریچر بہت زیادہ ہو جاتا ہے نا, تو آپ صحیح طرح سوچ نہیں سکتے. یار کیا انسان کو اچھی سوچنے کا حق نہیں ہے؟ مصطفیٰ مجھے وہ زمانہ یاد آیا تھا کہ ہمیں اور وسعت صاحب, میں کہہ رہا ہوں کہ سر کوئی مطلب تھادل چھادل پی لو. میں اور یاد کرو 2002 میں عمران خان بھی یہی باتیں کرتے تھے. ہاں پوائنٹ تو ہے, یہ تو ہے. بس میں آپ کو ہیٹ ویو کے دوسرے متاثر آپ اسی بات سے ختم کر دیتے ہیں. ڈائریکٹ پڑتا ہے. چلیے جناب, کل دوبارہ حاضر ہوں گے, اجازت دیجیے, خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں, اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.